سندھ کے جو حالات اور خدشات ہیں اس وقت سیلاب کے، اس پر بات کریں گے ہم۔ ڈی جی پی ڈی ایم سندھ سید سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ نشاط صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پنجاب کے ساتھ پنجاب کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کورسپونڈنس بھی ہو رہی ہے، کیا پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا بھی، اور جو پیشگی اقدامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے اس وقت جس لیول کا خطرہ ہمیں رپورٹ ہوتا جا رہا ہے یا جیسا ایسٹیمیشن ہے کہ کتنا پانی گڈو پہ پہنچے گا، اس کے حساب سے جتنی ہماری کورسپونڈنگ پاپولیشن جو گھر جو ہے اننڈیٹ ہو سکتے ہیں یا جن کا رابطہ منقطع ہو سکتا ہے، ان کی میپنگ ہمارے پاس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ان کی جو ریلیف کیمپس ہیں جہاں پہ انہوں نے شفٹ کرنے کا آپشن ان کے پاس ہوگا کہ آئیں وہاں کے رہیں، تو وہ اویلیبل کر دیے ہیں۔ موٹی بات تو یہ ہے، لیکن جو اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے جو ابھی سے کرتے ہیں، تو اس میں جو آبادی منتقل ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ ریلیف کیمپس میں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھریٹ ایریا ہے وہ عموماً لوگ اپنے کچے کے کلچر کے حساب سے جو ہے انہوں نے کوئی ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ ان علاقوں کی جاری ہے۔ کل تک 94,000 کا فگر تھا، آج ابھی رپورٹ کمپائل ہو رہی ہے، تو ہم میرے خیال میں یہ مزید فگر بڑھے گا، تو یہ بھی جو ہے ہم اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ بڑا سیلاب جو ہے وہ صرف کچے کے علاقے کو متاثر کرے گا؟ سکھر سے کوٹری تک کوئی شہر جو ہیں ارد گرد کے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو سسٹم جو ہے وہ اس وقت جو فورکاسٹ ہے، اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو، اس سے آلموسٹ ڈبل بھی اگر ہو جائے، جیسے ابھی 6 لاکھ سے اوپر کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈیزائنڈ ہے 12 لاکھ کے لیے۔ 12 لاکھ کے لیے سسٹم پہ تھوڑا اسٹریس پڑتا ہے، لیکن اس کو سسٹم کے جو اسٹریس کو کیٹر کرنے کے لیے پھر سرٹن ایس او پیز ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے بند ہو گئے یا کیا، ان کو ہم نے اکارڈنگلی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے خیر انتظامات موجود تھے، کیونکہ پہلے سپر فلڈ کی باتیں ہو رہی تھی، تو جو ایسٹیمیٹ کے حساب سے ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا، وہ اسی حساب سے مطلب ایڈجسٹ ہو رہی ہے۔ پھر ہمارا ویری ہائی فلڈ لیول یعنی کہ 9 لاکھ تک سے نیچے کا ایکسپیکٹ جب کرے تھے تو ہم تیاری 9 لاکھ سے اوپر کی کرے تھے سپر فلڈ کی۔ ابھی جب یہ ویری ہائی فلڈ لیول کی ہماری تیاری ہے، کیونکہ جو ابھی ہماری ایسٹیمیشن ہے وہ ہائی فلڈ کی ہے، تو ایک اسٹیپ آگے کا سوچ کے ہم نے اپنی پلاننگ کو چلا رہے ہیں۔ ابھی کتنا پانی پنجنت سے اور انڈس میں کتنا پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے اس وقت کے کیا سٹیٹس؟ اس وقت کے جو فگرز ہیں ابھی تو رائزنگ ہے، لیکن جو اس وقت کے فگر ہیں وہ آج کے جو فگرز ہیں اس کے حساب سے جو 100 دن ڈیلے کے ساتھ 6 اور 7 کی درمیانی رات، اور ہماری ایسٹیمیشن ہے وہ 6,30,000 کے قریب جو ہے وہ پانی گڈو پہ آئے گا۔ جو کہ 6,30,000 پانی جو گڈو پہ اگر آتا ہے تو کچا تو 70-80% ڈوب جائے گا۔ ڈوب جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیٹ ہوگا، نہیں ہے کہ اس کے مکانات وغیرہ کمپلیٹ ڈوب جائیں، سوائے وہ جو کہ نشیبی علاقوں میں ہوں گے، لیکن جو آبادی ہے اس کو تقریباً سارے کا جو ہے نا ہمیں منتقل کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بھی نیا سسٹم جو آ رہا ہے وہ آپ کی طرف سے شروع ہو رہا ہے اور ادھر نارتھ کو جائے گا، اس میں کراچی ہوگا، کچھ اور شہر بھی آپ کے حیدرآباد بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کتنا بڑا اندیشہ ہے اربن فلڈنگ کا؟ دیکھیے جی، جو انتظامات جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ سندھ کے ایسپیکٹ میں رین فال کے حساب سے بات کریں تو یہ ویری کرتا ہے۔ جتنا ہمارے جو ایسٹرن ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، اور جیسے ٹورڈز ویسٹ جاتے ہیں، ٹورڈز کراچی آتے ہیں، تو اس کی کمپیریٹیو انٹینسٹی تھوڑی کم ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جو ہماری جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں کہ جیسے یہ بارش کی فوکاس ہوتی ہے تو کچھ اسینشیل مشینری ہم ڈسٹرکٹس میں جو پہلے سے اویلیبل ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے، اور جو شدت کو دیکھتے ہوئے جو ہیوی مشینری ہے وہ موبلائز کی جاتی ہے۔ اب جیسے کراچی میں جو ہے اکارڈنگ جو شدت ہے اس کے حساب سے ہماری نمبر آف مشینریز آئیڈینٹیفائڈ ہے، پوائنٹس آئیڈینٹیفائڈ ہے، تو ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ مشینری کراچی نہیں صرف باقی شہروں میں بھی وہاں پہ کریں گے ان کو ڈپلوائے جہاں پہ بارش کا خطرہ ہے۔ اچھا، تمام آبی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت جو صورتحال موسمیاتی تغیر کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، بڑے ڈیم، درمیانی درجے کے ڈیم اور چھوٹے ڈیم بنانے ضروری ہیں تاکہ ہر سال ہمیں اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس میں
کالا باغ ڈیم کی بات بھی ہو رہی ہے، تو ایک ایکسپرٹ کے طور پر آپ کے خیال میں یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ڈیموں کی طرف جائیں؟ ہماری منصوبہ بندی میں ڈیم بہت زیادہ اہم ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، ڈیمز بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو ڈیمز جس کو رن آف ریور ڈیم جو انسٹالیشن ہوتی ہیں جس میں سٹوریج کی نہیں ہوتی ہے. کالا باغ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہونا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ اس میں اپارٹ فرام پولیٹیکل ایشوز ٹیکنیکل ایشوز ہیں بہت سارے، جو کہ ابھی وقت نہیں ہے. کبھی آپ مجھے زیادہ ٹائم دیں گے تو میں آپ کو آ کے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ دنیا کے ابھی جتنے بھی بڑے ملک ہیں وہ ابھی ڈیم سے نکل کے اور آپشنز کی طرف جا رہے ہیں، واٹر اسٹوریج یا واٹر ایکو سسٹم کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ فیوچر کے کلائمیٹ چینج میں اس کا امپیکٹ نہ آئے. تو یہ ابھی بڑا ڈیبیٹیبل ہے. بہرحال اسی لیے وقت چاہیے جس کو سمجھانے کے لیے. لیکن اگر میں شارٹ میں بولوں، ابھی جیسے کرنٹ سچویشن میں بھی جو اگر آپ کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو انڈس کی کیچمنٹ میں اتنا بارش نہیں ہوئی. یہ بارش ہوئی ہے ایسٹرن ریورس کے کیچمنٹ میں اور ایسٹرن ریورس والے ایریا میں. تو وہاں پہ تو ڈیم ویسے بھی فیزیبل نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کہیں. لیکن اسمال اسٹوریج ڈیمز جو ہیں وہ پھر بھی ایک سیکنڈ آپشن بن سکتا ہے کہ ان علاقوں میں چھوٹے اسٹوریج ڈیمز بنائے جائیں اور ان کو جو ہے وہ اکارڈنگلی واٹر کو یوٹیلائز کیا جائے. یا سب سرفیس ریچارج ڈیمز ہوتے ہیں جیسے جو آپ کا واٹر ٹیبل ہے وہ آپ کو رائز کرتے ہیں. تو اس ٹائپ کے آلٹرنیٹ آپشنز اور میں جانا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو بڑے ڈیمز ہیں وہ نہ صرف ایک جو انٹر پروونشل جو آپ کو پتہ ہے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ریز کرتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل اینگل ہونے کی وجہ سے وہ پرابلمٹک ہو سکتے ہیں ان کے ڈیسیجن کا. اچھا یہ شاہ جی یہ بتائیے، کوئی برائی نہیں ہے، یہ بتائیے کہ جو ڈی جی پی ڈی ایم میں سندھ ہے یہ کتنے اداروں کے ساتھ مل کے ابھی سیلابی صورتحال کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ نمبر 1، آپ کے پاس ریسکیورز کتنے ہیں، کیا اسٹرینتھ ہے، آپ کے پاس اسٹینڈ بائی پہ خیمے کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو وسائل کی بات کروں جہاں تک کوارڈینیشن کا تعلق ہے تو ہمارے جو صوبائی محکمے جو کہ سارے ریلیونٹ ہوتے ہیں، جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارا جو باقی جو محکمے جیسے ایگریکلچر ہو گیا، یہ مینلی اس وقت ہمارے ساتھ کام کریں. اور ہمارے کنٹرول اریگیشن بھول گیا، یہ سارے ہمارے کنٹرول روم میں ان کے سینئر لیول کے آفیسرز بیٹھے ہیں جو کہ 24 آورز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ تو ہو گیا کوارڈینیشن کا تعلق. ابھی دوسرا آپ نے بات کی کہ ریسکیورز کتنے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ریسکیو ایفرٹس کے لیے کیا ڈپلائمنٹ کی ہے. تو ہماری 192 بوٹس جو ہیں وہ اس وقت ریسکیو کے لیے اویلیبل ہیں. یہ ان بوٹوں کے علاوہ ہیں جو ہم نارمل موڈ آف ٹرانسپورٹیشن میں لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ فگر تو 5 ہے، لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں ریسکیو بوٹ کی. اور جو خیموں وغیرہ کا ہے تو الحمدللہ سندھ میں تقریباً 3 لاکھ خیموں کا انتظام ہے. ضلعی اجزاء میں کچھ ہم نے پہلے سے دیے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ابھی تک ویئر ہاؤسز میں موجود ہیں، جس میں سے ہم نے انیشیل بلنٹ کو فیس کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت سپر فلڈ کی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے پیشگی کے طور پہ ڈسٹرکٹس کو تقریباً 2000 فیملیز کا ہر جو ہمارے نارتھ میں ہیں وہ پہلے ہی چیزیں پہنچا دی تھی. کتنے اسٹاف لگا ہوا ہے تو جو ہمارے صرف ریسکیو ڈپارٹمنٹ جو ہے 1112 1500 لوگ جو ہے اس وقت فیلڈ میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اور ان کی کنسنٹریشن ہم نے نارتھ کی طرف رکھی ہے، جو وہ اضلاع جو کہ گدو کے فوراً بعد آتے ہیں، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی ایونچولیٹی ہوتی ہے تو ہمارا ریسکیو اور ریسپانس کا میکینزم ہے وہ پہلے سے اسٹریم لائن. میں بات کر رہا تھا شاہ صاحب کہ ایک ابھی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب نیو نارمل ہے کہ بارشیں بھی زیادہ ہوں گی، سیلاب بھی آئیں گے اور دریا بکھریں گے بھی. تو ایک بات تسلسل سے یہ کی جا رہی ہے کہ جناب اب دریاؤں کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، خاص طور پر کچے کے علاقے ہیں، وہاں کوئی مینجمنٹ ہونی چاہیے. ہر سال جو نقصان ہوتا ہے موسمیات کی تبدیلی کے لیے ہم نے کیسے کر رہا ہے جی، اس کے لیے میں آپ کو سب سے شارٹیسٹ اور آنسر جو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہم نے نیچرل ایکو سسٹم کی طرف واپس جانا پڑے گا. جی، جو آپ کے ڈپریشن سے، جو نیچرل روٹ سے جو آبادیاں آتی ہیں یا یہی میرا سوال تھا. سب سے بیسٹ وے ہے موسمیاتی تبدیلیوں کو کیٹر کرنے کے فیوچر میں ڈیزاسٹرز نہ ہو. جتنا ہم نیچر سے دور ہوئے ہیں، یہ موسمیاتی تبدیلی ہوئی بھی اس کی وجہ سے ہے اور واپس بھی تبھی ہوگی کہ جب ہم جتنا نیچر کے قریب جائیں گے. یہ شارٹیسٹ آنسر جب میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو وہ یہی ہے. جی